السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 83 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والیتامی والمساکین، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ مسکینوں کے بارے میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ مسکین کیا ہے، اور یتیم کے بارے میں ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد کا انتقال ہو جائے اور اس کے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہو، مال نہ ملے اسے، یعنی کھانے پینے کے لیے، ضرورات زندگی کے لیے جس کو نہ ملے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی یتیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے لیے نہ تو شفقت کرنے والا باپ ہوتا ہے جو اس کو معاشرے میں انٹروڈیوس کروائے۔ میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ ماں بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، واقعی ضروری ہے، لیکن باپ اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی جو ضرورات ہوتی ہیں وہ صرف چار دیواری کے اندر محدود ہوتی ہیں۔ کھانا بنا کر کھلانا، کپڑے بنا کر پہنانا، دھونا، کھانا بنانا، سنبھالنا، گھر کو دیکھنا، بچے کی ضرورت کو دیکھنا، اس کے ہر دیکھنا کہ کس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو ماں ہینڈل کرتی ہے۔ لیکن یہ ٹائم پیریڈ بہت کم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس ٹائم پیریڈ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، بندہ خود بڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے والا ہو جاتا ہے، وہ خود اپنی ضرورات کا خود خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ اب وہ موو کرتا ہے معاشرے میں۔ جب وہ معاشرے میں موو کرتا ہے تو اس وقت اس کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیٹی، اچھا اس کا باپ ایسا تھا، اچھا تو پھر اس کے ساتھ اس طرح ڈیلنگ کرنی ہے۔ پھر باپ ہے جو سکھاتا ہے کہ بیٹا اس طرح چلنا ہے معاشرے میں، ان لوگوں سے ایسے بات کرو، ان کے ساتھ اس طرح اٹھو، ان کے ساتھ اس طرح ڈیلنگ کرو۔ یہ جو ساری ڈیلنگز ہوتی ہے یہ باپ سکھاتا ہے۔ یتیم کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ کیونکہ شفقت کے ساتھ بھی محروم ہوتا ہے، تو ایک احساس محرومی کیا کرتی ہے، انسان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے۔ تو ایک محروم بندہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ قابل توجہ اور قابل محبت ہوتا ہے، تو اس پر توجہ کیونکہ لوگ دیتے نہیں ہیں اور اس کو توجہ دینی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو توجہ دو، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا، والمساکین، اور مسکین بتا چکی میں کون ہے مسکین۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اچھی بات کا بھی میں آپ کو بتا چکی کہ اچھی بات کیا ہے اور اچھی بات کس کو کہتے ہیں۔ اچھی بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے منع کرو، اور یا اس کا مطلب یہ کہ حسن سلوک کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، اچھا اخلاق اختیار کرو، اچھے طریقے سے ہینڈل کرو ہر چیز کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بولنا تو 2 سالوں میں سیکھتا ہے، اس لفظ سیکھنے میں تو 2 سال لگتے ہیں، 2 سالوں میں بچہ سیکھ لیتا ہے بولنا کہ کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن کس وقت کون سی بات کہنی ہے یہ سیکھنے کے لیے بڑی عمر چاہیے ہوتی ہے۔ تو کافی وقت کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پر یہ بات کرنی تھی اور یہاں پر یہ بات نہیں کرنی ہے، تو یہ چیز الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو اور اچھی بات کہو۔ اور آگے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات کا مقصد یہ کہ دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکے میں نہ رکھو، کسی سے جھوٹ نہیں بولو، جو سچ ہے اس کو سامنے رکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو کہ نماز قائم کرنی ہے، ادا نہیں کرنی ہے، قائم کرنی ہے۔ قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر سنت، واجبات اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کر دی جائے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ لفظ قرآن شریف میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ اکثر آیا ہے، ہر جگہ پر تقریباً صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ لفظ کی جو لفظی معنی 2 ہیں۔
ایک تو معنی ہے یہ زکوٰۃ کی کہ پاکیزہ کرنا، پاک کرنا، اور کیونکہ زکوٰۃ نکلنے کی وجہ سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسرا زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما، بڑھنا، اور کیونکہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا کر دیتا ہے، تو زکوٰۃ کی دونوں معنی ہو سکتی ہے، پاک کرنے والی معنی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی معنی نشو و نما یعنی مال کو بڑھانے والی معنی بھی ہو سکتی ہے، دونوں معنی اس کی صحیح ہے۔ اب زکوٰۃ امت محمدی پر تھی اور اس سے پہلے امتوں پر بھی تھی، تو زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی تھی، یہ نہیں کہ صرف امت محمدی یعنی صرف مسلمانوں پر ہے، اہل کتاب میں دوسروں پر بھی تھا، بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ تھی، لیکن ان کے زکوٰۃ نکالنے کا انداز یہ تھا کہ جب ان پر زکوٰۃ ہوتی تھی تو وہ زکوٰۃ کا مال نکال کر پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، پھر آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس کو جلا کر رکھ کر دیتی، تو جب اگر وہ جلا کر رکھ کر دیتی اور بجلی آتی آسمان سے گرتی سامان پر یا اس مال پر تو وہ کہتے کہ یہ چیز اللہ نے قبول کر لی، اور اگر نہیں گری اس پر بجلی یا اس کو نہیں جلایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قبول مال نہیں کیا، تو یہ قبولیت اور ناقبولیت کی ایک نشانی تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ امیر نکال رہے ہیں زکوٰۃ کو تو غریب اس کو استعمال کرے، یہ نہیں تھا، لیکن امت محمدی کے لیے اتنی آسانی کی گئی کہ امیر زکوٰۃ نکال رہا ہے اور اپنی قوم کے غریب کو دے رہا ہے تو غریب کا بھی بھلا ہو رہا ہے۔ دوسری بات کہ اس طرح دینے سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوئی، اس کی قبول نہیں ہوئی، جیسے کہ وہاں پر بنی اسرائیل میں پتہ چل رہا تھا، اگر آگ آئی اور گری اور اس کو مال کو جلا دیا تو یہ زکوٰۃ قبول ہوگی، بھئی یہ تو بڑا معزز بندہ ہے، نہیں آئی اور مال نہیں جلا رہے، بھئی یہ تو بڑا خبیث بندہ ہے، اس کی تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہوا کہ ایک طریقے سے یعنی ایک عیبوں پر پردہ نہیں پڑا، امت محمدی کے ہر عیب پر اللہ نے ستاری کی ہے، پردہ ڈھک دیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کون زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، اللہ جانے بندہ جانے، دوسرے بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی تانا نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان کے ہاتھ نہ پھنسے، معاشرہ بڑا تنگ ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، کوئی ایک بات کسی کے ہاتھ لگ جائے ساری زندگی اس کے تانے سننے پڑتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کی ایک عیب اس کو چھپا دیا ہے، اس کی پردہ پوشی کر دی ہے، تو زکوٰۃ امت محمدی کے علاوہ بھی فرض تھی، اس کے بعد بھی امت محمدی کے لیے بھی زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ ہے کتنی؟ زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، 40واں حصہ نکالو، پھر دینی کس کو ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف فرمایا، 8 طرح کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھر اس کی لمبی چوڑی لسٹیں میں آئے گی، جہاں پر آیت میں آپ کو تفصیلاً بتا دوں گی، لیکن مختصراً اتنا بتا دیتی ہوں کہ غریب ہو، مسکین ہو، غلام ہو، اللہ کے راستے میں ہو، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینا تو غریب مسکین کے لیے تو ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کو ڈھونڈنا بھی زکوٰۃ دینے والے کے لیے کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ ایسے بندے کو ڈھونڈے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے گا، اور زکوٰۃ جو مال دے گا وہ سب سے پہلے اگر دینا ہے تو وہ رشتہ دار ہو، محلے میں قریب ہو تو اس کو زیادہ ثواب ہے، پھر زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دینا ہے، مسلمان کو دینا ہے، مسلمان ہو، محلے میں رہتا ہو اور رشتہ دار ہو، ایسے بندے کو زکوٰۃ دینے میں 3 ثواب ملتے ہیں۔ کون سے؟ مسلم زکوٰۃ ادا کی مسلمان کو 1 ثواب، دوسرا محلے والے کو دی یعنی محلے کا خیال رکھا، تیسرا رشتہ دار کو دی یعنی صلہ رحمی کی، تو یہ 3 طرح کے ثواب اس کو ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ثواب دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بس بندے میں ہمت ہونی چاہیے کہ بندہ اس ثواب کو حاصل کر لے، تو وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم پھر تم نے پیٹھ پھیری، الا قلیل منکم سوائے تم میں سے چند کے، وانتم معرضون اور تم تو ہو ہی پیٹھ پھیرنے والے۔ اب یہ ساری بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں اللہ کے احکامات سے، مانتی نہیں ہے بات کو، اس بات سے سن کر سمجھ کر اس بات سے انکار کر دیتے ہیں، جو کہنے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ کرو اس کو نہیں کرتے، جو کہنے کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی نہیں کرو اس کو کرتے ہیں، الٹا کام ہوتا ہے ان کا، تو تولی تم میں تو بہت زیادہ آ جاتے ہیں، پیٹھ پھیر کر جانے والے میں تو بہت زیادہ ہے، ہاں لیکن تھوڑے سے، قلیل منکم تم میں سے تھوڑے ہیں جو کہ ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ڈیٹیل میں نے واقعہ سنایا تھا، یہ بھی یہودی تھے لیکن بہترین انسان تھے، اور انہوں نے بالکل اسلام قبول کیا
اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 طرح کے اجر ملے، ایک بنی اسرائیل میں سے ہونے کا ثواب ملا اور اپنے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب ملا، تو ان کو 2 طرح کے ثواب ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، تم ہو ہی اعراض کرنے والی قوم، کہ یہ قوم جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ شریر قوم تھی، یہ وہ قوم تھی جو ہمیشہ الٹ چلنے والی، تو جن کا کام ہی الٹا چلنا ہے تو وہ ایسے ہی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔